اگر کسی کو اللہ تعالیٰ نے کوئی کمزوری دی ہے تو اس میں اس کی کوئی غلطی نہیں ہے، اور اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو مکمل بنایا ہے تو اس میں آپ کا کوئی کمال نہیں، یہ بنانے والے کی تخلیق ہے، یہ خالق کا کمال ہے۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل۔ آج اسی ٹاپک پہ ہم بات کریں گے کہ کسی کی کمزوری کا مذاق نہیں اڑانا چاہیے۔ اگر کسی سے کوئی غلطی ہو جائے تو بڑی محفل میں اس کا مذاق اڑا کے اس کو شرمندہ نہیں کرنا چاہیے۔ دوسرے بندے کو اپنے سے کم تر مت سمجھیں۔ اسی بات سے مجھے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ایک واقعہ یاد آیا جو میں نے کسی کتاب میں پڑھا تھا، کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بولا کہ تم اپنے سے کم تر چیز لے کے آؤ۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام چلے گئے اور پورا دن جو ہے نا ڈھونڈتے رہے۔ تو جب دوسرا دن، رات کو بھی ڈھونڈتے رہے، اور جب دوسرا دن وہ اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوئے تو حضرت اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ موسیٰ کیا لے کے آئے ہو؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بولا کہ کچھ نہیں لے کے آیا، مجھے ایسی کوئی چیز نہیں لگی جو کہ کم تر تھی، جس کا کوئی فائدہ نہیں تھا، مجھے ایسی کوئی چیز نہیں ملی۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ اگر تم ایک بکری کا بچہ بھی لے کے آتے تو ہم تمہیں نبوت سے خارج کر دیتے۔ مطلب انسان تو دور کی بات، جانوروں کی اتنی اہمیت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں کوئی ایسی چیز نہیں بنائی جس کا کوئی فائدہ نہیں ہے یا جس کا کوئی مقصد نہیں ہے۔ آپ کو جو بھی چیز فالتو لگتی ہے، آپ کو لگتا ہے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اگر آپ وہ گوگل کر کے دیکھیں یا یہ ڈھونڈ کے دیکھیں کہ اس کے کیا کیا فائدے ہیں اور اس کا ہماری کائنات میں کیا رول ہے، تو آپ حیران ہو جائیں گے۔ تو جس انسان کا آپ مذاق اڑا رہے ہیں یا جس کے بارے میں آپ بات کر رہے ہیں یا کسی کی شکل پہ آپ تانے دے رہے ہیں یا اس کی ناک موٹی ہے، اس کا رنگ کالا ہے، تو آپ اس انسان کا مذاق نہیں اڑا رہے، آپ اس انسان کو برا بھلا نہیں کہہ رہے، جس نے اس کو بنایا ہے اس کو کہہ رہے ہیں۔ نعوذ باللہ، آپ اللہ تعالیٰ کو کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ چیز ٹھیک نہیں بنائی۔ ایک بار آپ سوچیں، اگر آپ نے کھانا بنایا ہے اور دوسرا کہے آپ نے بہت محنت سے بنایا، دوسرا بندہ کہے کہ آپ نے کھانا ٹھیک نہیں بنایا، اس کھانے میں یہ عیب ہے، تو آپ پہ کیا گزرے گی؟ آپ انسان ہیں، آپ کو کتنا برا لگے گا۔ جس خدا کی بنائی ہوئی تخلیق پر آپ مذاق اڑا رہے، تنقید کر رہے ہیں، آپ ہوتے کون ہیں یہ کرنے والے؟ اگر آپ کی شکل اچھی ہے، اگر آپ مکمل ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو مکمل بنایا ہے، تو اس میں آپ کا کوئی کمال نہیں ہے، ایک ذرے بر کا بھی کوئی کمال نہیں ہے۔ اگر آپ کا اونچا قد ہے، سفید رنگ ہے، اس میں بھی آپ کا کوئی کمال نہیں۔ آپ کا کمال آپ کا کردار ہے، آپ کا فعل ہے، جو آپ کرتے ہیں وہ آپ کا کمال ہے۔ اس میں اگر آپ اچھے ہیں، اخلاق کے اچھے ہیں، دوسروں کی مدد کرتے ہیں، تمیز والے ہیں، یہ آپ کا کمال ہے۔ آپ کی شکل، صورت، اس میں آپ کا کوئی کمال نہیں، یہ میرے رب کی تخلیق ہے۔ اس لیے دوسروں کو جج کرنا اور ان کا مذاق اڑانا بند کر دیں، اور خاص کر کے شادیوں پر، اور ویسے بھی جہاں پر 4 لوگ اکٹھے ہوتے ہیں نا، تو اگر کوئی اور مل جائے، یا خاص کر کے لڑکیوں میں یہ بہت ہوتا ہے، اگر کوئی مناسب شکل والی لڑکی ان کے ساتھ بیٹھ جائے یا سامنے ہو تو وہ اس کو ٹارچر کرتی ہیں اور اس کا مذاق اڑاتی ہیں۔ کالجز میں بھی دیکھا گیا، اسکول میں بھی دیکھا گیا، اگر کوئی بچہ کسی وجہ سے اس میں کوئی چھوٹا سا بھی عیب ہے تو لوگ اس کو ٹارچر کرنا، جو بچے ہیں اس کو ٹارچر کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اور جب ہماری عورتیں جب ساتھ میں بیٹھتی ہیں تو کسی کی بیٹی، اس کی بیٹی دیکھی ہے، اس کی ناک کیسی تھی، اس کی آنکھیں دیکھی، اس کے ہونٹ دیکھے تھے کیسے تھے، جج کرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اور یہ بہت حد تک جو ہے نا، مجھے لگتا ہے یہ آپ بہت بڑا گناہ کر رہے ہوتے ہیں۔ ایک تو آپ ایک بندے کی دل آزاری کر رہے ہوتے ہیں، اس کو سب کے سامنے شرمندہ کر رہے ہوتے ہیں، اور دوسری طرف آپ اپنے خدا کی بنائی ہوئی چیز کے اوپر آپ باتیں کر رہے ہوتے ہیں۔ آپ کو یہ حق کسی نے نہیں دیا، آپ کو ایسا بالکل بھی نہیں کرنا چاہیے۔ اگر آپ مکمل ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو اچھی شکل دی ہے، آپ اس کا شکر ادا کریں، لیکن دوسروں کو اپنے سے کم تر کبھی مت سمجھیں۔ یہ کام مائیں کرتی ہیں بچوں کے سامنے، اور پھر بچے یہ سیکھ کے اسکول میں جا کے اپلائی کرتے ہیں، دوسرے بچوں کو تنقید کا نشانہ بناتے ہیں، دوسرے بچوں کو ایسی باتیں سناتے ہیں۔ اور میں نے بہت سارے بچوں کو احساس کمتری کا شکار دیکھا ہے، صرف اس وجہ سے کہ دوسرے بچے اس کو کالا کہہ کے، موٹو کہہ کے، اس طرح کے باتیں کہہ کے اس کو
تنگ کرتے ہیں، اس کو چھیڑتے ہیں، تو وہ بچہ گھر آ کے روتا ہے اور بولتا ہے کہ آج میرے ساتھ یہ ہوا ہے، مجھے کلاس فیلوز نے یہ کہا ہے۔ تو خدا کے لیے اپنے بچوں کے سامنے بھی ایسا مت کریں، اور بچوں کو اس کے بارے میں اچھی تربیت دیں۔ ہر انسان ایک جیسا نہیں ہوتا، سب ڈیفرنٹ ہیں، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو کسی اور مقصد کے لیے بنایا، آپ کو کسی اور مقصد کے لیے بنایا۔ نہ تو اللہ تعالیٰ نے اس کو فالتو میں بنایا اور نہ ہی آپ کو بنایا۔ تو اپنے آپ کو دوسروں سے اوپر سمجھنا اور دوسروں کو اپنے سے کم سمجھنا، نیچے درجے کے سمجھنا، یہ اسلام نہیں ہے، مسلمان کا یہ کردار نہیں ہے۔ اسلام تو ہمیں مساوات سکھاتا ہے، یہ تو ہندوانہ چیز ہے، ذات پات اونچ نیچ، یہ مسلمانوں میں نہیں ہے۔ لیکن اب ہو گیا ہے، میں نے دیکھا ہے کہ ہم نے یہ چیز انڈین ڈرامے دیکھ کے، اور کیونکہ ہندوستان سے ہی پاکستان الگ ہوا ہے، تو یہ چیز آ رہی ہے، یہ ابھی تک ختم نہیں ہوئی ہمارے اندر سے۔ ایک اور بات جو میں آپ کے ساتھ کرنا چاہتی ہوں وہ یہ کہ اگر آپ کسی معذور بندے کو دیکھیں یا کسی کو کوئی مسئلہ ہے اس کو دیکھیں، تو اس کے سامنے استغفر اللہ کرنا شروع نہیں کر لیں، اس کو سر سے پاؤں تک نہیں دیکھیں۔ آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ وہ انسان کتنی تکلیف میں ہوتا ہے آپ کی نظروں کی وجہ سے۔ اگر آپ نے دیکھ لیا ایسا انسان اور آپ کو استغفر اللہ کرنا ہے اور اللہ تعالیٰ سے اپنے مکمل ہونے کا شکر ادا کرنا، تو وہ آپ دل میں کریں، آپ کی زبان سے آواز نہیں آئے۔ اور آپ نے اگر ایک بار دیکھ لیا تو اس کو بار بار مڑ کے نہیں دیکھیں، بہت تکلیف ہوتی ہے ایسے لوگوں کو، اور آپ کے مڑ کے دیکھنے کی وجہ سے باقی لوگ بھی دیکھتے ہیں کہ آپ کیا دیکھ رہے ہیں، تو وہ بھی اس کو دیکھتے ہیں، تو اس طرح اس کو اپنی جو ہے انکمپلیٹ ہونے کا پھر اس کو افسوس ہوتا ہے، اور پھر وہ اپنے خدا سے گلا کرتا کہ اے خدا تو نے مجھے مکمل کیوں نہیں بنایا کہ تیرے لوگ مجھے کیسی نظروں سے دیکھتے ہیں، حقیر نظروں سے دیکھ رہے ہیں۔ تو وہ پھر اپنے خدا سے شکوہ کرے گا۔ ظاہر سی بات ہے، بندے کا بس انسانوں پر تو نہیں ہوتا، پھر وہ اپنے دل کی بات اپنے رب سے ہی کرتا ہے۔ تو ایسا مت کیا کریں، اگر آپ دیکھ لیں، اگر آپ ان کی مدد کر سکتے ہیں تو ضرور کریں، نہیں تو آپ ان کی طرف بار بار مڑ کے نہیں دیکھیں۔ اور ویسے بھی کسی بھی بندے کو بار بار کے مڑ کے دیکھنا اچھی بات نہیں ہے، اس طرح آپ وہ سامنے والے کو بہت اوکڈ فیل کرواتے ہو۔ اگر آپ اپنی مثال لے لیں کہ اگر آپ کو کوئی ایسے بار بار کے مڑ کے دیکھ رہا ہو تو آپ کو کتنا برا لگے گا۔ تو ایسا نہیں کریں، اور جتنا ہو سکے اپنے بچوں کے سامنے وہ چیزیں کریں جو چاہتے ہیں آپ کہ آپ کے بچے سیکھیں، جو آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بچے کریں، آپ ان کے سامنے یہی کریں۔ بچوں کے سامنے غیبت کرنا، کسی کی بہتان لگانا، جھوٹ بولنا، کسی کا مذاق اڑانا، کسی کی تنقید کرنا، یہ ساری چیزیں آپ بچوں کے سامنے بالکل نہیں کریں۔ آپ جو بچوں کے سامنے کریں گے وہیں آپ کے بچے اپلائی کریں گے۔ آج جو بھی آپ اپنے بچوں کو سکھائیں گے، قیامت والے دن اس کا آپ سے سوال ہوگا کہ آپ نے اپنے بچوں کو کیا سکھایا ہے۔ تو اس لیے اس بات پہ ضرور دھیان دیں کہ آپ کیا کر رہے ہیں، اپنے عمل پہ ہمیشہ دھیان رکھا کریں، بھول نہیں جائیں۔ تو اگلی ویڈیو میں نئے ٹاپک کے ساتھ پھر ملیں گے۔ اگر ابھی تک آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو لازمی پریس کریں تاکہ آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ اللہ حافظ۔